قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو انعام، فَلَنُحْيِيَ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، اور وعید بھی ایسے ہی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری ذکر سے، ہمارے اسلام سے، ہماری نماز سے جو منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ کر دے گے مراد ہم اس کی زندگی ٹینشن سے بھر دیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیونکہ اس نے ہمیں اگنور کیا، اوائڈ کیا، نظر انداز کیا، ہماری عبادت کرنا ضروری نہیں سمجھا، گیم کھیلنا ضروری سمجھا، فلمیں دیکھنا ضروری سمجھا، کاروبار ضروری سمجھا، گھر بنانے کو ضروری سمجھا، مگر نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھا. تو جو لوگ ضروری نہیں سمجھتے ہیں نا اللہ کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتے، تو ان لوگوں کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. زن کا کیا معنی ہوتا ہے کہ پیسہ وہ کماتے ہیں مگر سکون ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. مال بے وبال نہیں، مال وبال ہوتا ہے. مال وبال اسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مال آیا مگر وبال لے کر آیا، مصیبت لے کر آیا. میں نے اگر 10,000 روپئے میں نے کمائے ہیں مٹکا کھیل کر، سٹا کھیل کر، یا اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگا کر، یعنی حرام کاروبار کرتے ہوئے میں نے 10,000 روپئے انکم کی میں نے کمایا، وہ 10,000 روپئے اپنے ساتھ 10,000 ٹینشن لے کر آئے گے. کتنے ٹینشن لے کر آئے گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 10,000 روپئے میں سیفلی خرچ کر دوں، اچھے سے خرچ کر دوں، سکون مجھے مل جائے ان 10,000 روپیوں سے، یا وہ 10,000 روپئے آنے کے بعد مجھے چین سکون سے نیند آ جائے. آپ کی نیند اڑ جائے گی، چین سکون غائب ہو جائے گا، بے چینی کے آپ شکار ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، مصیبت آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، جینا حرام ہو جائے گا آپ کا وہ 10,000 روپیوں کی وجہ سے. زن کا اسے کہتے ہیں، معیشتاً زن کا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ اندھا. کیونکہ دنیا میں آنکھیں دی، سب کچھ دیکھتا رہا، سنتا رہا، سمجھتا رہا، مگر اندھا بنا رہا. آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، کان سن رہے تھے کہ یہ کاروبار حرام کا ہے، دماغ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیلڈ حرام پیسہ مجھے لے کر آئے گی، میں حرام فیلڈ میں جا رہا ہوں. تو سب کچھ دیکھنے سننے سمجھنے کے باوجود تم نے حرام میں اپنے آپ کو ملوث کیا، اپنے آپ کو شریک کیا، تو یہ تمہارا قصور ہے. اسی لیے آج تمہیں اندھا اٹھایا جائے گا، کیونکہ آنکھوں سے تم نے کچھ بھی کام نہیں لیا. آنکھوں کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ صرف ویڈیو اور فلمیں اور گانے دیکھ لینا. آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان پتوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت تک پہنچتا، اللہ تک پہنچنا، اس آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا. اس لیے مجھے یہ آنکھیں دی تھی. اس زمین کو بچھانے والے تک ہمیں پہنچنا ہے، اس سورج کے بنانے والے تک ہمیں پہنچنا ہے ان آنکھوں کی مدد سے. چاند کی چاندنی کے بنانے والے تک مجھے اور آپ کو آنکھوں کی مدد سے پہنچنا ہے، کان کی مدد سے پہنچنا ہے. یہ آنکھوں کا استعمال قرآن کو دیکھنے کے لیے کرنا ہے، مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے کرنا ہے. ماں باپ کو تو محبت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ کسی اور کو محبت کی نظر سے بچے دیکھتے ہیں، تو لہذا اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ جب کوئی بندہ ہمیں بھولتا ہے نا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو ہم دنیا کے فتوحات کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. ایک کے بعد ایک اچیومنٹ پہ اچیومنٹ، کامیابیوں پہ کامیابیاں وہ کرتا رہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم گناہوں کے سمندر میں اسے ڈبا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں. کس طرح کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، 10ویں
زبردست پرسنٹیج سے وہ پاس کر لیتا ہے 12ویں بھی. اس کے بعد جس فیلڈ میں وہ گیا کامیابی اسے مل رہی ہے, ایک بڑی پوسٹ پر بڑی کمپنی میں وہ ہے, اب یہ کامیاب ترین زندگی اس نے گزاری ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فتحنا علیہ ابواب کل شیء, ہم دنیا کا ہر دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے. جتنا کمائے گا اس کا حساب اتنا سختی سے لیا جائے گا. کیا خیال ہے, ایک آدمی نے 500 روپئے کمائے ہیں اور ایک آدمی نے 5000 کروڑ روپئے کمائے ہیں, حساب دینا کس کا آسان ہے, 500 روپئے کا یا 5000 کروڑ روپئے کا؟ 500 روپئے کا حساب آسان ہے. تو ایسا سمجھ لیجئے کہ جس کی شامت آنے والی ہے اور اللہ عذاب جسے دینا چاہ رہا ہے تو 5000 کروڑ تک اسے پہنچاتا ہے. کہاں تک پہنچاتا ہے؟ 5000 کروڑ تک. کماتا رہتا ہے, کماتا رہتا ہے, کماتا رہتا ہے, 5000 کروڑ تک پہنچتا ہے اور پھر مر جاتا ہے.